آج 3-4 خبریں ایسی ہیں کہ تینوں چاروں خبریں ہیڈ لائنز کی اہمیت کی حامل ہیں اور پاکستان کی سیاست کا رخ متعین کرنے کی اہمیت کی حامل بھی ہیں. ایک خبر جو ابھی بریک ہو رہی ہے اس کی تفصیل پروگرام جیسے جیسے آگے آئے گا تو اس کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے. دبئی ان لاکڈ کے نام سے کچھ انٹرنیشنلی کچھ ڈیٹا لیک کیا گیا ہے اور اس ڈیٹا لیک کے مطابق جو پراپرٹیز پاکستانیز کی ہیں دبئی کے اندر اور جو بہت سارے دنیا کے انفلوئنشل پاورفل ایلیٹ ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں دبئی کے اندر اس کی تفصیل جاری کی جا رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں اس کی تفصیل آ جائیں گی اور ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس میں پاکستانی پاورفل ایلیٹ جس میں ہو سکتا ہے کچھ ریٹائرڈ اور سرونگ آفیسرز بھی ہوں اور پولیٹیشنز بھی ہوں اور بیوروکریٹس بھی ہوں, ان کی جائیدادوں کی تفصیل بھی سامنے آنے کا امکان موجود ہے. $400 ارب کے قریب جائیداد کا ایسا سراغ ہے جو ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ. اس کی وساطت سے یہ ڈیٹا لیک کیا جا رہا ہے. جیسے اس کی تفصیل ہمارے پاس مزید آتی ہے تو آپ سے شیئر کریں گے. آج سے چند سال پہلے جب پاناما لیکس کے نام سے پاناما پیپرز کے نام سے ایک بہت بڑی لیک سامنے آئی تھی جس میں پاکستانیوں کی جو باہر چھپائی گئی جائیدادیں تھیں ان کی کچھ تفصیل سامنے آئی, شریف فیملی کی تفصیل سامنے آئی جس کے نتیجے میں نواز شریف کو اور ان کی صاحبزادی کو سزا بھی ہوئی. بعد میں اب سارا کیسز بری کر دیا گیا لیکن وہ مے فیئر اپارٹمنٹ کی ملکیت ابھی بھی شریف فیملی کے پاس ہے. 444 لوگوں کے نام آئے تھے اور اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا یہ ٹیکس پیڈ منی ہے, ٹیکس ایویڈڈ منی ہے یا کرپشن کا پیسہ ہے یا یہ پروسیڈز آف کرائم ہے, یہ کیسے پیسہ وہاں ساروں کا گیا. لیکن اس کے اوپر کوئی کمپریہنسو تفصیل نہیں ہوئی. سپریم کورٹ کے سامنے بھی کیسز آئے جس میں مقدمات آئے اور مقدمات کے نتیجے میں وہاں سوال اٹھا کہ پاکستان سے پیسہ باہر کیسے گیا. تو ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک کیس چل رہا تھا جس کے اندر FIA والوں نے کہا کہ ان کے پاس کچھ ایسی ڈیٹیلز ہیں کہ $150 بلین کے قریب پاکستانیوں کی جائیدادیں دبئی کے اندر ان کے پاس تفصیل موجود ہے. $150 بلین. مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رقم انہوں نے کیسے اخذ کی اور اس کے بعد اس کے اوپر تحقیقات کیا کی. آج 5-6 سال کے بعد دوبارہ ایک ڈیٹا لیک سامنے آ رہی ہے. اس ڈیٹا لیک کے اندر دوبارہ سوال ہمارے سامنے یہی ہے کہ جن پاکستانیوں کے نام سامنے آئیں گے اس کے اوپر تحقیق کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ جیسے تفصیل آتی ہے تو اس کے ساتھ آپ اسے شیئر کرتے ہیں. دوسری جو بڑی خبر ہے سپریم کورٹ کے سامنے نیب ترامیم ہے. کرپشن کا ذکر کر رہے ہیں تو نیب پاکستان میں کرپشن ختم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن مجھے لگتا ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور کرپشن کی راہ ہموار کرنے یا کرپشن کو جائز قرار دینے کے مختلف طریقے دریافت کرنے کے لیے نیب وقتاً فوقتاً استعمال ہوتا رہا. سپریم کورٹ میں آج جب یہ کیس سامنے آیا تو اس میں ایک بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. عمران خان کی میڈیا سے ملاقات تو ہو جاتی ہے, وہ جو کورسپونڈنٹس اندر گئے ہوتے ہیں لیکن کیمرے کے اوپر ان کی پیشی نہیں ہے. یہ روایت بھی خیر سے PTI نے خود وضع کی تھی جب نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ سزا یافتہ ہے, اس کی TV کے اوپر تقریر آنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب اسی کا اطلاق خود عمران خان کے اوپر بھی ہو رہا ہے جو درست رویہ نہیں ہے. بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کو میڈیا کے اوپر رسائی ہونی چاہیے اور آنے کی اجازت بھی ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے آج ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی دلائل دینے کی اجازت دینے کی بات کی اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ مقدمہ جو ہے ان کے YouTube چینل کے اوپر TV چینلز بھی دکھاتے ہیں اور پوری پاکستانی قوم بھی دیکھ سکتی ہے. اور اگر وہاں عمران خان نیب کے حوالے سے یا کرپشن کے اوپر دلائل دے رہے ہوں گے تو یقیناً آج اگر ویڈیو لنک لائیو تھا YouTube کا تو جس دن عمران کی جمعرات کو پیشی ہوگی یا اس دن دلائل دینے عمران خان نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے اس دن بھی یہ رسائی لائیو پاکستانی قوم کے سامنے ہوگی. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اسی کیس کے اندر جو دلائل سامنے آئے اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان ذاتی حیثیت میں پیش ہونا چاہیں تو اقدامات کیے جانے چاہیے اور اسی طریقے سے اگر وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا چاہیں تو اس کے لیے بھی اقدامات ہونے چاہیے. نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. جسٹس عطر اللہ نے کہا بریگیڈیئر اسد منیر کا خودکشی کا نوٹ کافی ہے, یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے. نیب بتائے پچھلے 10 سال میں کتنے سیاستدانوں کے خلاف کیسز چلوائے, یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے. نیب بتائے پچھلے 10 سالوں میں کتنے سیاستدانوں کے خلاف کیسز چلوائے. نیب بتائے 10 سالوں میں کتنے سیاستدانوں کو قید کیا. لوگوں کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوا. اور پھر وہاں جج صاحب نے کہا, شاید چیف جسٹس کی یہ آبزرویشن تھی, کہ یہ بھی بتائیں کہ کتنوں نے پھر سیاسی جماعتیں بدلیں اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں. یہ ایکچولی نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کے اندر یہ شامل ہے, سیاسی وابستگیاں چینج کرنا. نیب بنتے ساتھ ہی پہلے پیپلز پارٹی کے وہ جو نیب زادے بنائے گئے تھے پیپلز پارٹی پیٹریوٹس کے نام سے, سب سے پہلے وہاں استعمال ہوئی تھی اور پھر وقتاً فوقتاً ہر سیاسی جماعت کے خلاف استعمال ہوئی, کوئی ایکسیپشن نہیں. آپ کو سب سے پہلے اسی سپریم کورٹ کی ہیئرنگ سے ایک حصہ سناتا ہوں جہاں جسٹس عطر اللہ بھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہی باتیں کر رہے ہیں. دکھائیے گا. اس میں we have been informed that one of the respondent was served and he wants to appear in person. Mr. Imran Ahmed Niazi was the petitioner.
اس میں ہم نے لکھا تھا and if he wants to be represented, the jail superintendent should do the needful. This is a matter of law. It's a matter that involves, NAB, which has been perceived as being involved in political engineering, so wants to appear in person. How can he be denied access to the court? Issue is very simple. This is not a matter of personal rights. It's a matter of a virus of a legal amendment. We are allowing the request, but you'll have to make arrangements for video link wherever he is, the video link facility, however you want to arrange it. جسٹس اعظم نلا والا بھی سنائیں گے. It has consistently been used for political engineering. Kindly آپ statistics دے دیجئے گا کہ پچھلے 10 سالوں سے کتنے پولیٹیشنز کو آپ نے پروسیکیوٹ کیا, کتنے عرصے ان کو اندر رکھا, کتنے کنوکٹ ہوئے اور کتنے الٹیمیٹلی were declared as innocent. پھر یہ بھی بتا دیجیے گا کس پارٹی میں تھے اور پھر کون سی پارٹی جوائن کر لی, یہ بھی اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ آج کیا ہوا ہے. جب ہم ہائی کورٹ میں تھے, بیل آتی تھی, آپ سب آ کے جس طرح اپوز کرتے تھے, ایون پروٹیکٹیو بیلز, اور انہی کے لیے آ کے پھر اب آپ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وی ہیڈ نو کیس ایٹ آل. Someone has to be held accountable. Brigadier Asad Munir کا suicide note دیکھ لیجئے. That is sufficient. No one can bring back Brigadier Asad Munir. It is absolutely clear that NAB has always been used from its inception for political engineering. And it had extensively abused its powers. Even then government knew that. And that is why they wanted to bring about some changes to protect the bureaucracy. جو دبئی لیکس کے اوپر کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا جاؤں کہ 17,000 پاکستانیوں نے 17,000 پاکستانیوں نے 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں, اور اس کے اندر زرداری صاحب کے 3 بچوں کے نام بھی شامل ہیں, جنرل پرویز مشرف کا نام شامل ہے, پراپرٹی لیکس میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام شامل ہے, دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادیں ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر سیاسی شخصیات, اہلکاروں, ریٹائرڈ سرکاری افسران کے نام شامل ہیں. پاکستانیوں کی دبئی کے اندر 11 بلین ڈالرز 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں موجود ہیں, اور اس کی مزید تفصیل آتی ہے تو جیسے جیسے میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا. جنرل پرویز مشرف صاحب کا ہم نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے انٹرویو کیا تھا. انہوں نے لندن میں دبئی میں اپارٹمنٹ خریدا تھا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں, تو میرے خیال میں ہمارے پاس ابھی بھی ریکارڈنگ اس کی ہوگی, تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سعودی کنگ عبداللہ نے انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے, اور اس سے میں نے یو کے کا بھی اپارٹمنٹ خریدا جو ایجبر روڈ کے اوپر ان کا اپارٹمنٹ تھا, اور دبئی والا اپارٹمنٹ بھی خریدا. اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ 8-10 ملین ڈالر کوئی حکمران کسی پاکستانی کو کیسے دے سکتا ہے, اور فوج اس کی کیسے اجازت دے سکتی ہے, لیکن یہ ایک ایکسیپشن نہیں ہوگی, اس کے علاوہ بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے.